شام کا وقت تھا اور حیدر اپنے گھر کی دوسری منزل کے ٹیرس پر کھڑا باہر کے خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ سلطان ٹیرس کی باؤنڈری وال کے پاس کھڑا ہوا تھا کہ اچانک اسے سامنے والے گھر کی بالکنی میں کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے اپنی نظریں اٹھا کر سامنے والے گھر کی طرف دیکھی۔ سامنے والے گھر کی کشادہ بالکنی میں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس لڑکی نے ہلکے رنگ کا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا اور اس کے کھلے ہوئے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ وہ لڑکی پلک جھپکائے بغیر بالکل ٹکٹکی باندھے سیدھا حیدر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں انہماک اور کشش صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سامنے والی لڑکی کا نام مہرماں تھا۔ مہرماں کی نظریں اتنی گہری اور متجسس تھیں کہ حیدر فوراً ہی ان سے باخبر ہو گیا۔ جیسے ہی حیدر نے دیکھا کہ مہرماں مسلسل اسے ہی گھور رہی ہے، اس کے سنجیدہ چہرے پر ناگواری کے ناپسندیدہ تاثرات چھا گئے۔ سلطان کو لوگوں کا اس طرح بلا جھجک اور بے باکی سے دیکھنا بالکل پسند نہیں تھا۔ اس کی پیشانی پر ناپسندیدگی کے بل پڑ گئے۔ اس نے سخت اور سرد نگاہوں سے ایک بار پھر مہرماں کی طرف دیکھا اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے ٹیرس سے واپس اندر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مہرماں وہیں بالکنی میں کھڑی سلطان کے جانے والے راستے کو دیکھتی رہیں۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی، جبکہ اندر جاتی سلطان کے دل میں بے نام سی الجھن نے گھر کر لیا تھا۔ اسے وہ لڑکی سائیکو لگی تھی۔ سلطان جب ٹیرس سے واپس اپنے کمرے میں آیا تو اس کا ذہن مہرماں کی اس بے باک نگاہ اور بلا وجہ کی گھورنے کی عادت پر الجھا ہوا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس فضول بات کو زیادہ سوچتا، اس کی نظر اپنے کمرے اور لاؤنج کی طرف پڑی، جہاں اس کا پورا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی سامنے کا پورا ہال کسی جنگی کیمپ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کی ٹیم کے تمام ارکان پہلے سے ہی وہاں موجود تھے۔ وہ سب خطرناک مشن پر جانے کے لیے مکمل طور پر تیار کھڑے تھے۔ زین اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ آخری ٹیکنیکل سیٹنگز کر رہا تھا، جبکہ سمیر ایک کونے میں بارودی مواد اور C4 چارجز کو اپنے بیگ میں احتیاط سے فٹ کر رہا تھا۔ جیسی ٹیم کے ارکان نے سلطان کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا، وہ سب یکدم سیدھے ہو کر پوزیشن میں آ گئے۔ سلطان کا چہرہ پتھر کی طرح سرد اور بے تاثر ہو چکا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی ضائع کیے بغیر اپنے ڈیسک سے اپنی کالی جیکٹ اٹھائی، اسے اپنے کشادہ کندھوں پر ڈالا اور کمرے کے ایک کونے سے اپنی مخصوص سنائپر رائفل اور گلاک پسٹل اٹھا کر اپنے ہولسٹر میں فکس کیا۔ وہ اپنے سب سے بڑے دشمن شہریار خان کو ختم کرنے جا رہا تھا۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب انتظار کی گھڑیاں ختم۔ سلطان نے ایک بھاری، دھیمی اور انتہائی سرد آواز میں اپنی ٹیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج رات اس بھیانک کھیل کا آخری باب لکھا جائے گا۔ سب اپنی پوزیشن سنبھالو، ہم نکل رہے ہیں۔ سلطان کے منہ سے الفاظ نکلتے ہی ٹیم کے چہروں پر ایک خطرناک عزم دوڑ گیا۔ سب نے سر ہلا کر اپنی رضامندی ظاہر کی اور وہ سب ایک آہنی دیوار کی طرح خاموشی سے گھر کے پچھلے دروازے سے اندھیرے میں غائب ہو گئے، اپنے سب سے بڑے دشمن شہریار خان کے قلعے کی طرف موت کے منہ میں چھلانگ لگانے کے لیے۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور سلطان اور اس کی ٹیم کی گاڑیاں شہر کے سب سے پرتعیش اور خطرناک علاقے میں داخل ہو چکی تھیں۔ یہ علاقہ کسی قلعے سے کم نہیں تھا اور چاروں طرف شہریار خان کے مسلح کارندوں کا پہرا تھا۔ سلطان نے اپنی ٹیم کو اشارہ کیا اور وہ سب انتہائی خاموشی اور مہارت کے ساتھ حفاظتی حصار کو توڑتے ہوئے شہریار خان کی مرکزی کوٹھی کے اندر داخل ہو گئے۔ زین نے باہر کھڑے ہو کر سیکیورٹی کیمروں اور ڈیجیٹل لاگز کو سیکنڈوں میں ہیک کر کے جام کر دیا، جبکہ سمیر، دانیال اور جانی نے گنوں کے دہانے کھولے بغیر انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں راستے کے تمام گارڈز کو بے ہوش کر کے ٹھکانے لگا دیا۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، لیکن سلطان کے چہرے پر پتھر جیسی سردی تھی۔ وہ سیدھا شہریار خان کے پرتعیش اور وسیع و عریض پرائیویٹ آفس کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں گلاک پسٹل مضبوطی سے جکڑی ہوئی تھی۔ اس نے ایک زوردار لات مار کر دفتر کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھول دیا اور اندر داخل ہوا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر سلطان اور اس کی ٹیم کے قدم وہیں جم گئے۔ دفتر کے اندر مکمل خاموشی تھی۔ بڑی سی مہنگی میز پر کاغذات بکھرے پڑے تھے اور ایک کونے میں سگریٹ کا ایک ٹکڑا اب بھی دھواں چھوڑ رہا تھا، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ شخص ابھی چند منٹ پہلے یہیں موجود تھا۔ لیکن کمرہ بالکل خالی تھا، شہریار خان وہاں موجود نہیں تھا۔ زین نے فوراً اپنے لیپ ٹاپ پر ڈیوائس کنیکٹ کیا اور اسکرین پر تیزی سے انگلیاں چلائیں۔ لگتا ہے ہمیں کسی نے دھوکہ دیا ہے، یا ہمارے آنے کی خبر پہلے ہی مل چکی تھی، زین نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ شہریار خان کا پرائیویٹ جیٹ سے 15 منٹ پہلے ایئرپورٹ سے اڑ چکا ہے، وہ شہر چھوڑ کر فرار ہو چکا ہے۔
یہ سنتے ہی سلطان کے اندر آگ کا ایک بگولا بھڑک اٹھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور اس نے دانت کچکچاتے ہوئے اپنی پسٹل میز پر دے ماری۔ اس کا سارا پلان، مہینوں کی محنت اور بدلے کی وہ آگ ایک لمحے میں دھواں بن کر رہ گئی تھی۔ وہ آخری شکار کے بالکل قریب پہنچ کر بھی اسے پکڑ نہیں پایا تھا۔ شٹ! سلطان کے منہ سے وحشیانہ دھاڑ نکلی۔ وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا اور ان کا سب سے بڑا دشمن ان کی حراست سے کوسوں دور جا چکا تھا۔ ہاتھ میں صرف شکست اور ناکامی کی راکھ تھی۔ سلطان اور اس کی ٹیم کو مجبوراً خالی ہاتھ ایک شدید ناکامی کے ساتھ اندھیرے میں ہی واپس اپنے خفیہ اڈے کی طرف لوٹنا پڑا۔ اگلی صبح کی سورج کی روشنی ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہیں تھی کہ پچھلی رات کی ناکامی اور شدید تھکن کی وجہ سے سلطان گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ اس کا پورا جسم اور دماغ گزشتہ رات کے غصے اور مایوسی کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا کہ اچانک گھر کے مرکزی دروازے کی تیز گھنٹی نے اس کی نیند میں خلل ڈالا۔ بیل کی مسلسل آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس کے ماتھے پر گہرے بل پڑ گئے۔ اس نے کروٹ بدلی لیکن بیل رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پتہ نہیں کون منحوس صبح صبح سر پر سوار ہو گیا ہے، وہ دانت کچکچاتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ وہ مشکل سرخ سوجی ہوئی آنکھوں اور اڑے ہوئے ہوائی حولیے کے ساتھ سلطان بیڈ سے اٹھا۔ اس نے غصے سے اپنے بال پیچھے ہٹائے اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے چلتا ہوا مین ڈور کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت دنیا بھر کی چڑچڑاہٹ اور غصہ صاف عیاں تھا، کیونکہ کسی بھی انسان کو اس حالت میں ڈسٹرب کرنا خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے جھک کر دروازے کی کنڈی کھولی اور ایک جھٹکے سے دروازہ پورا کھول دیا۔ کیا مصیبت ہے صبح صبح! سلطان کا غصہ اس کی زبان پر آنے ہی والا تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے الفاظ منہ میں ہی گھٹ کر رہ گئے۔ دروازے کی دہلیز پر وہ لڑکی کھڑی تھی، مہرماں، جو پچھلے دن ان کے گھر کے ٹیرس پر کھڑی اسے ٹکٹکی باندھے گھونک رہی تھی۔ آج بھی اس نے ایک خوبصورت اور نفاست سے سلا ہوا لباس پہن رکھا تھا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور اس کا انداز انتہائی پر اعتماد اور بے پرواہ لگ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ معذرت صبح صبح آپ کو تکلیف دی۔ دراصل ہمارے گھر میں چائے بن رہی تھی اور چینی ختم ہو گئی ہے، تو کیا مجھے تھوڑی سی چینی مل سکتی ہے؟ مہرماں نے بڑے سیدھے اور معصومانہ انداز میں اپنی ضرورت بیان کی۔ سلطان کو اس کے سامنے دیکھ کر مہرماں ذرا بھی نہیں گھبرائی، بلکہ اس نے بڑے آرام سے ہاتھ باندھ کر ہلکا سا مسکرا دیا اور بولی تھی۔ سلطان کا دماغ پہلے غصے سے پھٹ رہا تھا اور اوپر سے یہ لڑکی صبح صبح اس سے چینی مانگنے آئی تھی۔ اس کی پیشانی پر غصے کی لکیریں مزید گہری ہو گئیں۔ چینی؟ میرے پاس چینی نہیں ہے، اور آئندہ اس طرح صبح صبح اس وقت دروازہ مت بجانا، اس نے اپنی سرد اور غصیلے لہجے میں کہا تھا۔ مہرماں کو سلطان کے اس بے رخی اور سخت رویے پر ذرا برابر بھی غصہ یا شرمندگی نہیں ہوئی، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک شرارت بھری چمک ابھری۔ اوہ، چینی نہیں ہے؟ چلو کوئی بات نہیں، ویسے میرا نام مہرماں ہے اور میں سامنے والے گھر میں رہتی ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے اکثر آپ کو یہاں دیکھا ہے پر نام نہیں پتہ، اس نے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ مہرماں نے بات کرتے ہوئے اتنی بے باکی دکھائی کہ سلطان کا باقاعدہ خون کھول اٹھا۔ اسے کسی سے تعارف کرنے یا اپنا نام بتانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، خصوصاً اس لڑکی سے تو بالکل بھی نہیں۔ میرا نام جاننے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، سلطان نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر سخت اور پتھریلی آواز میں دو ٹوک انداز میں کہا تھا، اور اس سے پہلے کہ مہرماں کوئی اور بات کہتی، سلطان نے اس کے منہ پر زور سے مین ڈور بند کر دیا۔ دھڑاک کی گونجتی ہوئی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ دروازے کے باہر کھڑی مہرماں کا چہرہ ایک لمحے کے لیے حیرت سے پھٹا کا پھٹا رہ گیا۔ اسے بالکل توقع نہیں تھی کہ کوئی انسان اتنا بدتمیز اور روڈ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی ناک پر غصے سے مکھی بیٹھ گئی تھی۔ توبہ، کیسا کھڑوس کڑوا کریلا انسان ہے، بالکل سڑو کہیں کا۔ اس نے اپنا منہ بنایا، آنکھیں چھوٹی کیں اور غصے میں بڑبڑائی تھی۔ یہ کہہ کر اس کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا اور بدلہ لینے کے انداز میں اس نے اپنے جوتے کی نوک سے دروازے پر ایک زوردار لات ماری۔ دھم کی آواز دروازے کے آر پار سنائی دی۔ دروازے کے اندر کھڑے سلطان کے کانوں میں جب وہ لات کی آواز اور مہرماں کے بڑبڑانے کے الفاظ پڑے تو اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ غصے کی شدت سے اس کی رگیں پھولنے لگیں اور اس نے غصے کو قابو میں رکھنے کے لیے اپنی مٹھیاں اتنی زور سے بھینچ لیں کہ اس کی پوریں سفید پڑ گئیں۔ اس کا دل چاہا کہ دروازہ کھول کر اس لڑکی کو سبق سکھائے، پر اس نے اپنے غصے کو گھونٹ کر ضبط کیا۔ وہ وہیں مٹھیاں بھینچے کھڑا رہا اور پھر شدید غصے اور الجھن کے عالم میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا واپس اپنے کمرے کی طرف لوٹ گیا۔ صبح کا یہ آغاز اس کے دن کو مزید تباہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ دروازے پر اتنی بے عزتی کروانے اور سلطان کی طرف سے منہ پر دروازہ بند کیے جانے کے بعد مہرماں غصے سے بھری ہوئی سیدھا اپنے گھر واپس آئی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ گھگیا رہی تھی۔
اس نے اپنا ہینڈ بیگ صوفے پر اتنی زور سے پھینکا کہ ساتھ رکھی کشن نیچے گر گئی۔ اسی وقت اس کی گہری دوست عائزہ جو کچن سے کافی کے 2 مگ لے کر لاؤنج میں آ رہی تھی، مہرما کی یہ حالت دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ارے مہرما، کیا ہوا بھائی؟ صبح صبح اتنا غصہ ناک پر کیوں سجایا ہوا ہے؟ اور تم اس طرح ہانپتی ہوئی کہاں سے آ رہی ہو؟ عائزہ نے صوفے پر کافی کے مگ رکھے اور حیرت سے مہرما کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مہرما نے غصے سے اپنی دونوں بازو سینے پر باندھے، منہ بنایا اور صوفے پر دھڑ سے بیٹھ گئی۔ عائزہ، مت پوچھو یار، میرا دماغ اس وقت 7ویں آسمان پر خراب ہو چکا ہے۔ اس سامنے گھر والے کھڑوس سڑو کڑوا کریلا انسان نے میرا خون جلا دیا ہے۔ مہرما نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ اچھا بابا، ذرا سانس لو، کون سا کڑوا کریلا اور ہوا کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ میں صبح صبح بس دوستی کا ہاتھ بڑھانے گئی تھی کہ چلو بھائی پڑوسی ہیں، تھوڑی چینی ہی مانگ لوں گی تو بات چیت کا آغاز ہو جائے گا، لیکن اس بدتمیز انسان نے پہلے تو مجھے ایسے گھورا جیسے میں کوئی بھیکارن ہوں، میرا نام پوچھا تک نہیں، الٹا منہ پر دروازہ بند کر دیا، اور جب میں نے غصے میں دروازے پر ہلکی سی لات ماری تو اندر سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کچا چبا جائے گا۔ مہرما نے غصے سے آنکھیں چھوٹی کیں اور بولنا شروع کیا تھا۔ عائزہ نے حیرت سے اپنی دونوں آنکھیں پھاڑ لیں اور اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ تو تم چینی لینے گئی تھی یا جنگ لڑنے؟ صبح صبح کسی کے دروازے پر جا کر چینی مانگنا کون سا ٹوٹکا ہے بھلا؟ اور ویسے تو پاگل ہو گئی ہے کیا، جس کا حلیہ دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی خطرناک کنڈے یا انڈر ورلڈ کے ڈان سے کم نہیں ہے، تم اس کے ساتھ پنگے لے رہی ہو؟ تم واقعی دماغ سے پیدل ہو چکی ہو مہرما، عائزہ نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، لیکن مہرما کے چہرے کے تاثرات عائزہ کی بات سن کر بالکل بدل گئے۔ اس کا غصہ اب ایک عجیب سی چمک اور جنون میں بدل چکا تھا۔ پاگل؟ ہاں، اب میں واقعی اس کے پیار میں، ارے نہیں، اس کی اکڑ کے پیار میں پاگل ہو چکی ہوں۔ اس نے اپنی آنکھیں باریک کی، ہونٹوں پر ایک ضدی اور پرکشش مسکراہٹ سجائی اور صوفے کے پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے بولی تھی۔ عائزہ نے ایک دم جھٹکا کھایا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ وہ انسان کسی خونی درندے سے کم نہیں لگتا، اور تم کہتی ہو کہ تم اس پر لٹو ہو گئی ہو؟ ہاں، مہرما نے پوری طرح یقین اور ہٹ درمی سے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں انوکھی چمک تھی۔ پہلے جب میں نے اسے ٹیرس پر کھڑے دیکھا تھا تبھی میرے دل میں گھنٹی بج گئی تھی کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، اور آج اس کی اس غصے والے لک، اس کی وہ اکڑ اور مجھے اس طرح منہ پر دروازہ بند کرنے کے انداز نے تو میرا دل ہی جیت لیا ہے۔ بس اب وہ مجھے پسند آ گیا ہے عائزہ۔ عائزہ نے اپنے سر پر ہاتھ مار لیا۔ مہرما، خدا را ہوش کے ناخن لو، یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے جہاں کوئی کھڑوس ہیرو تمہارا پیچھا کرے گا۔ وہ بندہ خطرناک ہے، اس کی آنکھوں میں جو غصہ اور اندھیرا ہے نا، وہ تمہیں تباہ کر دے گا، اس سے دور رہو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ مہرما نے عائزہ کی ایک بھی بات سننے سے انکار کرتے ہوئے اپنا سر سختی سے نفی میں ہلا دیا۔ اس کے چہرے کی ضد دیکھنے کے قابل تھی۔ تم جتنا مرضی مجھے ڈرا لو عائزہ، اب یہ میرا فائنل فیصلہ ہے، وہ مجھے پسند آ گیا ہے، اور اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس کھڑوس کڑوے کریلے کو ہر حال میں حاصل کر کے رہوں گی۔ دیکھ لینا، ایک دن یہی انسان میرے پیار میں پاگل ہوگا۔ مہرما کی یہ ضدی اور پکی بات سن کر عائزہ نے مایوسی سے اپنا سر جھکا لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مہرما ایک بار جو ٹھان لیتی ہے پھر وہ نہیں بدلتی۔ لیکن یہ کھیل کتنا خطرناک ہونے والا تھا، اس کا اندازہ شاید اس وقت ان دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں تھا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت مہرما اپنے کالج سے چھٹی کے بعد ہنستے کھیلتے گھر واپس آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اس کا کالج کا بیگ تھا اور وہ گلی میں مستی کرتی ہوئی چل رہی تھی کہ اچانک گلی کے موڑ پر ایک آوارہ اور تگڑا کتا کہیں سے نمودار ہو گیا۔ وہ کتا غراتے ہوئے سیدھا مہرما کی طرف لپکا۔ کتے کو اپنی طرف آتے دیکھ کر مہرما کے ہوش اڑ گئے، اس کی چیخ نکل گئی، باپ رے، بچاؤ مجھے کوئی، کتا! وہ اپنا بیگ سنبھالنا بھول گئی اور خوف کے مارے اونچی آواز میں چیختی چلاتی اور ہاتھ پاؤں ہلاتی ہوئی پوری گلی میں بھاگنے لگی۔ کتا بھی اس کے پیچھے بھونکتے ہوئے دوڑ پڑا۔ مہرما جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، کبھی کسی کار کے پیچھے چھپتی تو کبھی گلی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چکر کاٹتی، اور اس کا شور پورے محلے میں گونج رہا تھا۔ اسی وقت ٹھیک سامنے والے گھر کی چھت پر سلطان خاموشی سے کھڑا ہوا سگریٹ یا تازہ ہوا سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ گلی کے اس ہنگامے اور چیخ و پکار کی آواز سن کر اس نے بوریت سے نیچے گلی کی طرف دیکھا۔ نیچے کا منظر دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہی سامنے والی لڑکی یعنی مہرما ایک عام سے آوارہ کتے سے ڈر کر پاگلوں کی طرح گلی میں دائرے بنا کر بھاگ رہی ہے اور بچوں کی طرح روتے ہوئے شور مچا رہی ہے۔ اس کا وہ حلیہ اور گھبرائے ہوا بچکانہ انداز دیکھ کر سلطان کے سنجیدہ اور پتھریلے چہرے پر اچانک ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔
اس کی سخت شخصیت میں یہ ایک ایسا انوکھا لمحہ تھا جب اسے کسی پر ہنسی آ رہی تھی، لیکن اگلے ہی سیکنڈ سلطان نے خود کو سنبھالا۔ اس نے فوراً اپنے ہونٹ بھینچ لیے، مسکراہٹ کو زبردستی اپنے چہرے سے غائب کیا اور اپنی سرد و خفا لک دوبارہ بحال کر لی۔ اس نے دل میں سوچا، یہ لڑکی واقعی پوری طرح پاگل ہے، صبح چینی مانگنے آ جاتی ہے اور اب اس طرح تماشا لگایا ہوا ہے۔ ادھر کتے کے خوف سے جان بچا کر بھاگتے بھاگتے مہرما کی نظر اچانک سامنے والے گھر کی چھت پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ سلطان وہیں کھڑا بڑی ٹھنڈی اور طنزیہ نگاہوں سے اس کا یہ سارا تماشا دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہی مہرما کے قدموں کی رفتار خود بخود دھیمی ہو گئی اور اس کے چہرے کا رنگ شرم سے سرخ ہو گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ اس بدتمیز اور کھڑوس انسان نے اس کی ذلیل ترین حالت دیکھ لی ہے۔ وہ شرمندگی کے مارے پانی پانی ہو گئی۔ اس نے گھبراہٹ میں جلدی سے اپنے دانت نکالے، ایک پھیکی سی شرمندہ مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے تیز قدموں سے بھاگتی ہوئی اپنے گھر کے دروازے کے اندر گھس گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ چھت پر کھڑا سلطان اس کا یہ شرمندہ اور بھاگتا ہوا روپ دیکھ کر ایک بار پھر دل ہی دل میں مسکرانے پر مجبور ہو گیا، حالانکہ اس نے یہی ظاہر کیا کہ جیسے اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت مہرما اپنے گھر کے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی کسی رسالے کے صفحات پلٹ رہی تھی کہ اچانک باہر مین گیٹ پر گاڑی کے ہارن کی آواز گونجی۔ کچھ ہی لمحوں بعد باہر کا دروازہ کھلا اور گھر میں ایک پروقار، روبدار مگر مسکراتے ہوئے چہرے والے شخص نے قدم رکھا۔ وہ مہرما کا بڑا اور اکلوتا بھائی شہریار خان تھا۔ شہریار خان کو دیکھتے ہی مہرما کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ رسالہ وہیں صوفے پر پھینک کر چھلانگ میں کھڑی ہوئی اور دوڑتی ہوئی سیدھا اپنے بھائی کے سینے سے لپٹ گئی۔ بھائی! مہرما کی آواز میں ایک بچکانہ خوشی اور ڈھیر سارا پیار جھلک رہا تھا اور اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ شہریار خان نے بھی محبت سے مسکراتے ہوئے اپنی دونوں باہیں پھیلا کر اپنی لاڈلی بہن کو اپنے مضبوط حصار میں لے لیا اور پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ میری جان، میری گڑیا جیسی بہن، کیسی ہو تم؟ شہریار خان نے اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، جب آپ گھر آ جاتے ہیں تو میں اور بھی زیادہ خوش ہو جاتی ہوں، مہرما نے اس کے گلے میں بازو ڈالے ہوئے تانے بھرے انداز میں کہا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کتنے دنوں بعد آئے ہیں؟ مجھے بالکل ٹائم نہیں دیتے آپ اپنے بزنس کی وجہ سے۔ شہریار خان نے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ اس کی آنکھوں میں مہرما کے لیے دنیا بھر کا پیار تھا۔ اچھا بابا، معذرت، اب آ گیا ہوں نا۔ آج پورا دن صرف تمہارے نام، جو بولو گی وہی بنے گا اور وہی کھائیں گے۔ بولو کیا فرمائش ہے میری شہزادی کی؟ مہرما خوشی سے چہک اٹھی۔ سچ؟ پکا وعدہ؟ پھر آج لنچ میں بریانی آپ اپنے ہاتھ سے کھلائیں گے مجھے؟ منظور ہے میری جان۔ شہریار خان نے پیار سے اس کی ناک کھینچی۔ تھوڑی دیر وہ دونوں ہنستے مسکراتے ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ مہرما اپنے بھائی سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور اس کے لیے شہریار خان ہی اس کی پوری دنیا تھا۔ وہ یہ بات بالکل نہیں جانتی تھی کہ جس بھائی کو وہ اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتی ہے، باہر کی دنیا میں وہی شہریار خان ایک خطرناک گینگسٹر اور قاتل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کچھ دیر خوش گپیوں کے بعد جب دوپہر کا وقت ہوا تو شہریار خان کو کسی ضروری کام اور میٹنگ کے سلسلے میں باہر جانا پڑا۔ اچھا مہرما میری جان، اب مجھے نکلنا ہوگا، شام تک واپس آ جاؤں گا تو باقی باتیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھنا، شہریار خان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مہرما نے پیار سے سر ہلا کر اسے خدا حافظ کہا۔ شہریار خان باہر نکلا، اپنی چمکتی ہوئی قیمتی لگژری کار کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور انجن سٹارٹ کر کے کار کو مین گیٹ سے باہر گلی کی طرف موڑ دیا۔ ٹھیک اسی لمحے دوسری طرف سے حیدر سلطان اپنی کار میں سوار واپس اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ قسمت کا کھیل دیکھیے، شہریار خان کی گاڑی اور حیدر کی کار گلی کے اس موڑ پر بالکل آمنے سامنے آنے ہی والی تھیں کہ عین اسی وقت گلی کے دوسرے کونے سے ایک اور بڑا ٹرک گزرنے لگا، جس کی وجہ سے دونوں گاڑیوں کے درمیان ایک ہلکا سا روڈ بلاک بن گیا۔ شہریار خان نے اپنی نظریں سامنے سڑک پر رکھی تھیں اور حیدر اپنے خیالات اور غصے میں گم سیدھا اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ دونوں گاڑیاں ایک دوسرے کے بالکل قریب سے ہو کر گزر گئیں، لیکن شیشوں کے اندر بیٹھے ہونے اور راستے کے اس اچانک ہجوم کی وجہ سے ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پایا۔ شہریار خان کی گاڑی ہوا سے باتیں کرتی ہوئی گلی سے نکل کر مین روڈ پر غائب ہو گئی اور حیدر اپنی کار سیدھا اپنے گھر کے پورچ میں لا کر روک چکا تھا۔ وہ دونوں اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ جس دشمن کو حیدر اپنی پوری زندگی سے ختم کرنا چاہتا تھا، وہ چند لمحوں پہلے اس کے گھر کے بالکل سامنے سے گزر کر گیا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی اور شہر کے ایک نامور اور پرتعش کلب میں رنگین روشنیوں، اونچی موسیقی اور شور شرابے کے درمیان ایک بڑی پارٹی جاری تھی۔ کلب کا ماحول دھوئیں، الکحل اور بے راہ روی کی غلاظت میں ڈوبا ہوا تھا۔ مہرما کو اس کی کچھ
کالج کی نام نہاد سہیلیوں نے زبردستی کسی خوشی یا برتھ ڈے پارٹی کے بہانے یہاں بلایا تھا۔ مہرماں کو شروع سے ہی ایسی جگہوں پر گھٹن محسوس ہوتی تھی، لیکن دوستوں کے اصرار پر وہ آ گئی۔ وہاں پہنچنے کے بعد ان فرینڈز نے بڑی چالاکی سے جوس کے گلاس میں کوئی نشہ آور چیز ملا کر مہرماں کو پلا دی تھی۔ تھوڑی دیر میں اس نشے کا اثر مہرماں کے حواس پر طاری ہونے لگا۔ اس کا سر بھاری ہونے لگا، آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور پیر لڑکھڑانے لگے۔ وہ ہال کے ایک کونے میں صوفے پر سنبھل کر بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے کالج کے چند آوارہ اور بگڑے ہوئے لڑکے جو پہلے اس سے گندی صحبت کا حصہ تھے اس کی طرف بڑھے۔ ان میں سے ایک بدتمیز لڑکا جس کا نام روحان تھا آگے بڑھا اور مہرماں کا بازو سختی سے پکڑ کر اسے اٹھانے لگا۔ ارے مہرماں بی بی، اتنی بھی کیا شرم، اٹھو نا، ذرا ڈانس فلور پر چلو ہمارے ساتھ۔ روحان نے ہنستے ہوئے انتہائی گھٹیا انداز میں اس کا ہاتھ کھینچا۔ مہرماں نیم بے ہوشی اور خوف کی حالت میں اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ چھوڑو، مجھے چھوڑ دو، میں نے کہا نا، دور رہو مجھ سے۔ اس کی آواز اس شور میں دب کر رہ گئی، لیکن وہ لڑکے اور زیادہ بے باک ہو گئے اور اس کے قریب آنے لگے۔ مہرماں کی جان پر بنی ہوئی تھی اور وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت اسی پردیش کلب کے دوسرے حصے میں خفیہ اور خطرناک مشن کے سلسلے میں حیدر اپنے ساتھی سمیر اور دانیال کے ساتھ داخل ہوا۔ سلطان کو پتہ چلا تھا کہ شہریار خان کا ایک بڑا سمگلنگ رنگ اور ڈرگ ڈیلرز کا گروہ اس کلب کی آڑ میں اپنی ملاقاتیں کرتا ہے۔ وہ تینوں بلا وقت کوٹ اور سخت چہرے کے ساتھ اس کلب کے سیکیورٹی گارڈز کو چکما دے کر اندر آ چکے تھے اور اپنے ہدف کی تلاش میں تھے۔ سلطان کی سرد اور تیز نگاہیں ہال کے ایک کونے کا جائزہ لے رہی تھیں کہ اچانک اس کی نظر ہال کے اس کونے پر پڑی جہاں کچھ لڑکے ایک لڑکی کو گھیرے ہوئے تھے اور زبردستی کر رہے تھے۔ سلطان نے جب غور سے دیکھا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہی سامنے والی لڑکی مہرماں تھی۔ آج اس لڑکی کی حالت دیکھ کر اور ان درندوں کو اس پر ہاتھ اٹھاتے دیکھ کر سلطان کے اندر ایک پل کے لیے وہ پرانا حیدر جاگ اٹھا جس کے دل میں ایک معصوم کی بے بسی دیکھ کر تڑپ پیدا ہو جاتی تھی۔ رک جاؤ وہیں پر۔ سلطان کی کڑک دار اور گرج دار آواز پورے ہال کے شور کو چیرتی ہوئی گونج اٹھی۔ اس کی آواز سن کر وہ تمام لڑکے چونک گئے اور روحان نے پلٹ کر دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے سلطان بجلی کی سی تیزی سے ان کی طرف لپکا۔ روحان نے غصے سے آگے بڑھ کر سلطان کو دھکا دینا چاہا، پر سلطان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اتنی زور سے مروڑا کہ اس کی چیخ نکل گئی اور ایک ہی مکے میں اسے ہوا میں اچھال کر زمین پر پٹخ دیا۔ باقی کے دو لڑکے جب تک سنبھلتے، دانیال اور سمیر نے بھی ان پر دھاوا بول دیا اور چند سیکنڈوں میں ان تمام بدماشوں کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے تھے۔ کلب کے باقی لوگ خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگ گئے۔ سلطان تیزی سے آگے بڑھا اور نیم بے ہوشی کی حالت میں زمین پر گرتی ہوئی مہرماں کو اپنے مضبوط بازوؤں کا سہارا دے کر تھام لیا۔ مہرماں نے اپنی بوجھل اور مدھم آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ سامنے دھندلی سی روشنی میں اسے وہی کھڑوس اور وہ کڑوا کریلا حیدر دکھائی دیا جس نے ہمیشہ اس کے ساتھ سختی کی تھی۔ مہرماں کے لبوں سے بے ساختہ ہلکی سی سسکی نکلی اور وہ بے ہوش ہو کر حیدر کے کندھے سے ڈھلک گئی۔ زین، گاڑی نکالو جلدی سے باہر، سلطان نے اپنے ہینڈ فری میں سخت اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے مہرماں کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور سمیر اور دانیال کے حصار میں وہ تیزی سے کلب کے پچھلے دروازے سے باہر نکل کر اپنی کار کی طرف بڑھے۔ کچھ ہی دیر میں سلطان کی کار ہوا سے باتیں کرتی ہوئی مہرماں کے گھر کے باہر آ کر رکی۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا اور مہرماں کو بے ہوش حالت میں گود میں اٹھا کر اس کے گھر کے دروازے تک لے آیا۔ اس نے دروازے کی بیل پر زور زور سے ہاتھ مارا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا تو سامنے مہرماں کی گھبرائی ہوئی دوست عائزہ کھڑی تھی جس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑا تھا۔ مہرماں کو اس حالت میں حیدر کی باہوں میں دیکھ کر عائزہ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ مہرماں، یہ کیا ہوا گیا اسے؟ عائزہ نے کانپتے ہاتھوں سے اسے اندر بلایا۔ سلطان نے اندر آ کر مہرماں کو احتیاط سے ڈرائنگ روم کے صوفے پر لٹا دیا۔ اس کا چہرہ نشے اور خوف کی وجہ سے بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ عائزہ روتے ہوئے پانی کا گلاس اور تولیہ لے کر بھاگی۔ حیدر ایک لمحے کے لیے وہیں کھڑا رہا۔ اس کی پیشانی پر سخت بل پڑے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ایک عجیب سا غصہ اور الجھن تھی۔ اسے زیادہ نشہ آور چیز دی گئی ہے، پانی کے چھینٹے دو اس کے چہرے پر، ہوش آ جائے گا، سلطان نے اپنی بھاری اور سرد آواز میں عائزہ سے کہا۔ عائزہ نے جلدی سے مہرماں کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ چند لمحوں بعد مہرماں نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی اور مدھم سی آواز میں بڑبڑائی۔
اس نے دھندلی نظروں سے اپنے سامنے کھڑے سلطان کو دیکھا، جس کے چہرے کی سختی اور آنکھوں کی فکرمندی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مہرماں کے ہونٹوں پر ایک ہلکی بے ہوشی میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹ ابھری اور اس نے مدھم سی سرگوشی میں کہا، تم پھر سے میرے ہیرو بن کر آ گئے۔ سلطان نے اس کی یہ بات سن کر اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کے دل میں طوفان اٹھا۔ اس نے بغیر مزید ایک لفظ بولے پیچھے ہٹ کر دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے اور گھر سے باہر نکل کر اپنی کار میں بیٹھ گیا۔ اسی نے گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ رات کا پہرا گہرا ہو چکا تھا اور باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ طوفان بھی برپا تھا۔ شہر کے ایک تاریک کونے میں شہریار خان کے غنڈوں کے ساتھ ایک خون ریز تصادم کے دوران سلطان حیدر کو دشمن کی ایک گولی بازو کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ خون بہہ رہا تھا اور جسم کا ایک ایک پٹھا درد سے چور تھا، لیکن اندر کی وہ آگ اور انتقام کا جنون اسے رکنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ جیسے تیسے اس جان لیوا گھیرے سے نکلنے میں کامیاب ہوا اور سیدھا اپنی کار دوڑاتا ہوا اپنے گھر کے پورچ میں آ کر رکا۔ اس کے کپڑے خون میں لت پت تھے، چہرہ پسینے اور درد سے پیلا پڑ چکا تھا اور سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ وہ بڑی مشکل سے کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اندرونی صحن کی طرف بڑھا۔ ٹھیک اسی وقت مہرماں پچھلے واقعے کے بعد سے شدید پریشان اور بے چین تھی۔ وہ لاؤنج میں اکیلی ٹہل رہی تھی کہ اچانک مین ڈور پر لڑکھڑانے کی آواز آئی۔ اس نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا اور جب اس نے خون میں لت پت حیدر کو اس خوفناک حالت میں اندر آتے دیکھا تو اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی، حیدر! مہرماں کا دل خوف سے ڈوب گیا۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دوڑتی ہوئی سیدھا اس تک پہنچی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو فوراً جھلک پڑے جب اس نے دیکھا کہ حیدر کے بازو سے تیزی سے خون بہہ رہا ہے اور اس کا پورا حلیہ بگڑا ہوا ہے۔ یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کو اتنی گہری چوٹ لگی ہے؟ خون کیوں بہہ رہا ہے اس طرح؟ مہرماں نے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور آواز گلو گیر ہو چکی تھی۔ حیدر نے درد سے اپنے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے اور پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ مجھ سے دور رہو مہرماں، اپنے گھر جاؤ یہاں سے، یہ سب تمہاری سوچ سے زیادہ خطرناک ہے۔ مجھ پر ترس کھانا بند کرو اور نکلو یہاں سے۔ اس نے اپنی تکلیف کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے سخت اور اکڑے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ حیدر نے اسے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ کمزوری کی وجہ سے خود صوفے پر لڑکھڑا کر بیٹھ گیا۔ مہرماں کو اس کی سختی پر ذرا برابر بھی غصہ نہیں آیا، بلکہ اس کا دل اس کربناک حالت کو دیکھ کر کٹ رہا تھا۔ وہ اتنی ضدی تھی کہ اس نے ہار نہیں ماری۔ وہ فوراً بھاگ کر گھر کا فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لائی اور حیدر کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ میں کہیں نہیں جانے والی۔ آپ مجھ پر جتنا مرضی غصہ کر لیں، جتنا مرضی ڈانٹ لیں، لیکن میں آپ کو اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ مہرماں کی ہچکیاں بن چکی تھیں اور اس کے آنسو حیدر کے خون آلود بازو پر گر رہے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، دور رہو مجھ سے۔ میری زندگی ایک آگ ہے، تم اس میں کیوں جلنا چاہتی ہو؟ جاؤ یہاں سے، حیدر نے کمزور اور غصے سے بھری آواز میں کہا تھا، پر مہرماں نے ایک نہ سنی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کینچی اٹھا کر حیدر کی قمیص کے آستین کو احتیاط سے کاٹا تاکہ زخمی جگہ صاف نظر آ سکے۔ جب اس نے دیکھا کہ گولی بازو کے گوشت کو چیرتی ہوئی نکلی ہے اور گہرا زخم ہے تو اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس کے منہ سے ایک دردناک سسکی نکلی۔ آپ اتنے پتھر دل کیوں ہیں؟ اپنی جان کی پرواہ کیوں نہیں ہے آپ کو؟ وہ روتے ہوئے بڑبڑائی۔ اس نے مرہم اور پٹی نکالی اور انتہائی محبت، عقیدت اور لرزتے ہاتھوں سے اس کے زخم کو صاف کرنے لگی۔ درد کی ایک لہر جب حیدر کے جسم میں دوڑی تو اس نے دانت کچکچائے، لیکن مہرماں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے بازو کو اتنی نرمی اور مضبوطی سے تھام رکھا تھا جیسے وہ اس کی دنیا کو بکھرنے سے بچانا چاہتا ہو۔ اس نے ماہرانہ اور روتے روتے بڑی احتیاط سے زخم پر دوا لگائی اور پھر سفید پٹی اس کے بازو پر مضبوطی سے باندھ دی۔ پٹی باندھنے کے بعد مہرماں نے اپنے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے کو اٹھایا اور براہ راست حیدر کی ان گہری درد میں ڈوبی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ بے پناہ محبت اور اپنائیت تھی جو بڑے بڑے سنگ دلوں کو بھی موم کر دے گی۔ حیدر اس لڑکی کے اس روپ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو اتنا بے لوث اور پاگل پن کی حد تک پرواہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے اندر کا سارا غصہ، ساری سختی اور تلخی جیسے ایک پل میں ہوا ہو گئی تھی۔ اب اگر آپ نے مجھے جانے کو کہا نا تو میں قسم کھاتی ہوں یہیں آپ کے سامنے بیٹھی رہوں گی۔ آپ جتنی بار مجھ سے دور بھاگیں گے میں اتنی شدت سے آپ کے قریب آؤں گی حیدر، مہرماں نے اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے ہلکی سی سرگوشی میں کہا تھا۔ حیدر حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ لڑکی پاگل تھی، اسے حیدر کے بار بار جھٹکنے سے بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔
اگلے چند دن حیدر سلطان کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھے۔ اس کے بازو کا زخم تو آہستہ آہستہ بھر رہا تھا، لیکن اس کے اندر انتقام کی آگ اور بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ اس رات مہرما کی وہ بے لوث فکر اور آنسو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ہلچل ضرور مچا چکے تھے، لیکن وہ خود کو بار بار یاد دلاتا تھا کہ اس کا مقصد صرف ایک ہے، شہریار خان کا خاتمہ۔ وہ کسی بھی جذباتی رشتے یا کمزوری کے جال میں نہیں پھنسنا چاہتا تھا۔ ایک شام سورج غروب ہو رہا تھا اور فضا میں اداسی چھائی ہوئی تھی۔ حیدر اپنے گھر کی اسی پرانی چھت پر اکیلا خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں خلا میں ماری ہوئی تھیں اور وہ اپنے اگلے مشن کی تیاری کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دوسری طرف سامنے والی مہرما کی کوٹھی کے مین گیٹ پر اچانک ایک پرتعش لگژری کار آ کر رکی۔ کار کا دروازہ کھلا اور اس میں سے کوئی اور نہیں بلکہ وہی خوفناک گینگسٹر اور شہر کا سب سے بڑا مجرم شہریار خان باہر نکلا۔ شہریار خان کو دیکھتے ہی گھر کے اندر سے مہرما دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح اپنے بھائی کو دیکھتے اس کے گلے لگ گئی۔ چھت پر کھڑے حیدر نے جب اس دوسری طرف ہلچل دیکھی تو اس نے شروع میں بالکل لاتعلقی اور بے پرواہی سے نظر انداز کرنا چاہا۔ اس نے سوچا کہ اسے دوسروں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، اور وہ واپس اپنے خیالات میں گم ہونے لگا۔ لیکن اگلے ہی لمحے مہرما کی وہ ہنسی اور اس کی کھلکھلاہٹ ہوا میں تیرتی ہوئی حیدر کے کانوں تک پہنچی۔ حیدر نے بے دھیانی میں جب دوبارہ اس طرف دیکھا تو اس کا خون ایک دم کھول اٹھا۔ سامنے مہرما شہریار خان کے ساتھ کھڑی ہنس رہی تھی اور اس کے ساتھ کھلکھلا کر باتیں کر رہی تھی، اس درندے کے ساتھ جس نے حیدر کی ہنستی کھیلتی دنیا، اس کی پیاری بیوی شفا اور اس کے معصوم 2 سالہ بیٹے وحاش کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی حیدر کا دماغ سن ہو گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کے جسم کا ایک ایک پٹھا تن گیا اور اس کی دونوں مٹھیاں اتنی زور سے بھینچ گئیں کہ اس کی پوریں اور سفید اور خون سے خالی ہو گئیں۔ اس کی انگلیوں کے ناخن سے اس کی ہتھیلیوں میں گڑنے لگے اور سانسیں اتنی تیز ہو گئیں جیسے سینہ پھٹ جائے گا۔ اس کے اندر بیٹھا شکاری اور انتقام کی آگ میں جلتا ہوا سلطان بیدار ہو گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسی وقت چھت سے چھلانگ لگائے، اپنی پسٹل نکالے اور کذاب قاتل شہریار خان کو وہیں گولیوں سے چھلنی کر کے اس کا قصہ تمام کر دے۔ اس کا ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے مچل اٹھا، پر اگلے ہی سیکنڈ حیدر نے اپنے اندر کی اس تباہ کن وحشت پر ایک انتہائی سخت اور پتھریلا ضبط کیا۔ اس نے دانت اتنی زور سے کچکچائے کہ اس کے جبڑے اکڑ گئے۔ اس نے اپنے آپ کو روکا، زمین پر اپنے قدم جمائے اور گہری کانپتی ہوئی سانسیں لیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے یہاں جذباتی ہو کر کوئی قدم اٹھایا تو نہ صرف اس کا سارا پلان تباہ ہو جائے گا بلکہ وہ اپنے دشمن کو اچھے سے کیفر کردار تک بھی نہیں پہنچا پائے گا۔ اسے ایک بڑے شکار کے لیے تھوڑا اور صبر کرنا ہوگا۔ حیدر پتھر کی مورتی کی طرح چھت کے کونے میں کھڑا رہا اور اپنی سرخ اور غصے سے پھٹی ہوئی آنکھوں سے یہ دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد شہریار خان نے مہرما کو پیار کیا، اپنی گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ حیدر وہیں کھڑا اس کی گاڑی کو دھول اڑاتے ہوئے دور جاتے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں اب انتقام کی وہ آگ بھڑک رہی تھی جو اب کسی بھی قیمت پر اس شہر کے سب سے بڑے مجرم کو جلائے بغیر نہیں بجھ سکتی تھی۔ شہریار خان کو مہرما کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھ کر حیدر کے اندر جو آگ لگی تھی اس نے اس کا چین و سکون ہمیشہ کے لیے چھین لیا تھا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوال بار بار ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا، کیا واقعی وہ لڑکی جس نے اس کے زخم پر مرہم رکھا تھا، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے اتنی فکر اور اپنائیت تھی، وہ اسی درندے شہریار خان کی بہن ہے؟ اس تلخ سچائی کی تصدیق کرنے کے لیے اب حیدر کے پاس خود سے ایک قدم اٹھانا ضروری تھا۔ اگلی صبح حیدر نے اپنے خاص اور قابل بھروسے ساتھی زین کو بلایا۔ اس کا چہرہ برف کی طرح سرد اور آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے زین کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے حکم صادر کیے۔ زین، مجھے سامنے والے گھر میں رہنے والی اس لڑکی مہرما کی ایک ایک چیز کی تفصیل چاہیے۔ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور اس کا اس شہر کے کسی بھی بڑے مجرم یا خاص طور پر شہریار خان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مجھے سب پتہ چاہیے اور آج ہی چاہیے۔ زین نے اپنے باس کے لہجے کی سختی اور آنکھوں کا غصہ دیکھ کر فوراً سر ہلا دیا۔ جی باس، میں ابھی پتہ لگاتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ زین نے اپنے لیپ ٹاپ پر جٹ گیا اور ڈیجیٹل ریکارڈز، فیملی بیک گراؤنڈ اور پبلک ڈیٹا بیس کو کھنگالنا شروع کر دیا۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے چلنے لگیں اور کچھ ہی گھنٹوں کے اندر اسکرین پر وہ ہولناک سچائی کھل کر سامنے آ گئی جو اب تک پردے کے پیچھے تھی۔ زین نے بڑبڑاتے ہوئے لیپ ٹاپ کی اسکرین حیدر کی طرف کی اور کہا، باس، جو آپ کا شک تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ مہرما کوئی اور نہیں بلکہ وہ شہریار خان کی اکلوتی اور لاڈلی بہن ہے۔ شہریار خان اپنے ماضی کے تمام مجرمانہ ریکارڈز اور خفیہ دنیا سے چھپا کر اس معصوم دنیا میں اپنی بہن کو رکھتا ہے تاکہ کوئی اس تک نہ پہنچ سکے۔
وہ الفاظ حیدر کے کانوں میں پڑے تو اسے یوں لگا جیسے اس کے سر پر کسی نے بجلی گرا دی ہو۔ اس کا پورا وجود غصے سے کانپ اٹھا۔ وہ مہرماں جس نے اس کے خون آلود بازو پر پٹی باندھی تھی، جس کی آنکھوں کے آنسوؤں نے حیدر کو پگھلا دیا تھا، وہ اس شخص کا خون تھی جس نے حیدر کی دنیا، اس کی شفا اور اس کے معصوم بچے کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ حیدر کے حلق سے ایک دردناک اور غصے سے بھری ہوئی ہنسی نکلی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ہر چیز کو جلا کر رکھ دے۔ تو یہ کھیل تھا۔ حیدر نے دانت اتنی زور سے کچکچائے کہ اس کے جبڑے دکھنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف نفرت، دھوکہ اور انتقام کا زہر دوڑ رہا تھا۔ وہ قاتل، وہ درندہ، اس کی بہن میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی، مجھے پھنسانے یا مجھ پر رحم کھانے کا ناٹک کر رہی تھی۔ غصے کی اس شدید لہر نے حیدر کے اندر کی ہر نرمی کو ایک لمحے میں کچل ڈالا۔ اس کا دل جو ہر مہر ماں کے لیے تھوڑا سا پگھلا بھی تھا، وہ اب پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا تھا۔ اب مہر ماں ہو یا شہریار خان، کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا، حیدر نے اپنی مٹھیاں بھیج کر خود سے کہا، اور اس کی خطرناک نگاہیں اب اس ہولناک انجام کی طرف اٹھ چکی تھیں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کمرے کا ماحول شدید گھٹن اور ہو کا عالم تھا۔ حیدر کے ہاتھ میں موجود لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مہر ماں اور شہریار خان کے خاندانی شجرے کی وہ فائل کھلی تھی جو اس کے اندر کے سارے سکون کو جلا کر راکھ کر چکی تھی۔ اس سچ نے حیدر کو ہلا کر رکھ دیا تھا کہ وہ لڑکی جسے وہ پچھلے کچھ دنوں سے ایک معصوم اور انجان انسان سمجھ رہا تھا، دراصل اس کے سب سے بڑے دشمن، اس کے گھر اجاڑنے والے قاتل شہریار خان کی سگی اور لاڈلی بہن تھی۔ حیدر کے ذہن میں اس ہولناک حقیقت کے آتے ہی سوالات کا ایک طوفان مچ گیا۔ کیا مہر ماں اس سب سے بے خبر تھی؟ کیا وہ واقعی نہیں جانتی تھی کہ اس کا بھائی کون ہے؟ اور اس نے حیدر کی زندگی میں کیا قیامت ڈھا رکھی ہے؟ حیدر نے گہری سانس لی اور اپنے حواس کو قابو میں کیا۔ وہ اس بات کو بخوبی سمجھتا تھا کہ مہر ماں اس سب سے بالکل بے خبر اور معصوم تھی۔ مہر ماں کا رہن سہن، اس کا وہ بے باک اور معصومانہ انداز، اور اس کی آنکھوں میں حیدر کے لیے چھلکتی ہوئی وہ سچی فکر اور بے لوث محبت، یہ سب کوئی اداکاری نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک گینگسٹر اپنی بہن کو اپنی اس گندی اور خون آلود دنیا سے ہمیشہ کوسوں دور رکھتا ہے، اور شہریار خان نے بھی یہی کیا تھا۔ مہر ماں کی دنیا صرف اس کے کالج، اس کے گھر اور اس کے پیارے بھائی تک محدود تھی۔ اسے ذرا برابر بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کا بھائی کس قدر بھیانک درندہ ہے، اور جس شخص کے بازو پر اس نے پٹی باندھی تھی، اس کی بربادی کی اصل وجہ بھی وہی شہریار خان تھا۔ وہ معصوم ہے، اسے ان سب مکروہ چہروں کا کوئی علم نہیں ہے، حیدر نے اپنے آپ سے مدھم سرگوشی میں کہا۔ لیکن اس احساس کے ساتھ ہی حیدر کے اندر کا وہ شکاری اور انتقام کی آگ میں سلگتا ہوا سلطان بیدار ہو گیا۔ اس کے چہرے پر موجود درد اور غصے کی لکیریں آہستہ آہستہ غائب ہونے لگیں، اور ان کی جگہ ایک خطرناک، بے رحم اور انتہائی شاطر مسکراہٹ نے لے لی۔ اس کا دماغ اب ایک انتہائی گہرے اور خوفناک چکر میں تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ قانون اس کے لیے اندھا ہو چکا تھا، پولیس بک چکی تھی، اور شہریار خان کے قلعے تک براہ راست رسائی حاصل کرنا ناممکن سا ہو رہا تھا، کیونکہ وہ ہر بار ہوشیاری سے فرار ہو جاتا تھا۔ لیکن اب تقدیر نے خود اس کے ہاتھ میں ایک ایسا مہرہ لا کر رکھ دیا تھا جس کے ذریعے وہ سیدھا اس درندے کے دل پر وار کر سکتا تھا۔ حیدر کے لبوں پر پھیلی وہ مسکراہٹ اب ایک شیطانی اور پکی جیت کی عکاسی بن چکی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک ماسٹر پلان تشکیل پا رہا تھا۔ اگر شہریار خان تک سیدھا پہنچنا ناممکن ہے، حیدر نے اپنے دل میں سوچا، اور اس کی آنکھوں میں ایک سرد چمک دوڑ گئی، تو پھر اس تک پہنچنے کا راستہ اس کی سب سے بڑی کمزوری سے ہو کر گزرتا ہے، اور وہ کمزوری مہر ماں ہے۔ جی ہاں، مہر ماں ہی وہ واحد دروازہ تھی جو حیدر کو سیدھا شہریار خان کے قلعے کے اندر لے جا سکتی تھی۔ اگر وہ مہر ماں کے قریب رہتا، اس کی زندگی کا حصہ بنتا ہے، اور اس معصوم لڑکی کے جذبات اور اعتماد کا فائدہ اٹھاتا ہے، تو شہریار خان خود بخود اس کے سامنے چل کر آئے گا۔ ایک گینگسٹر چاہے کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اپنی بہن کی ذرا سی تکلیف یا خطرے پر اندھا ہو جاتا ہے۔ حیدر کے دل میں ایک لمحے کے لیے ضمیر کی ہلکی سی کسک اٹھی کہ کیا وہ اتنی معصوم اور سچی لڑکی کو اس بدلے کی آگ میں بطور مہرہ استعمال کرے گا؟ کیا وہ مہر ماں کے جذبات کے ساتھ کھیلے گا؟ لیکن اگلے ہی سیکنڈ حیدر کے سامنے اپنی اس خون میں لت پت شفا کی لاش اور وحاج کا کٹا ہوا گلا آ گیا۔ اس کا دل ایک بار پھر لوہے کی طرح سخت ہو گیا۔ نہیں،
حیدر نے دانت کچکچاتے ہوئے خود سے کہا، رحم اور محبت اب اس زندگی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکے ہیں۔ اس دنیا میں میرے پاس کھونے کے لیے اب کچھ نہیں بچا سوائے اس بدلے کے۔ اگر مہرماں اس خونخوار درندے کی بہن ہے تو اسے بھی اس کی قیمت چکانی ہی ہوگی۔ اب یہی میرا آخری راستہ ہے۔ حیدر نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا پورا وجود اب ایک نئے خطرناک اور انہونی چال کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے ایک بہت بڑا اداکار بننا ہوگا۔ اسے مہرماں کے سامنے وہ حیدر بن کر رہنا ہوگا جو اس کے دل کے قریب آ سکے، جسے دیکھ کر مہرماں کی وہ محبت مزید گہری ہو جائے اور وہ بغیر کسی شک کے حیدر پر اندھا اعتماد کرنے لگے۔ اس کے چہرے پر موجود وہ سنگ دل مسکراہٹ